سے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے آپ کے جلے میں نہیں ہوا، چاوے والا میں نہیں ہوا، سائیوال میں نہیں ہوا، سرگودا میں نہیں ہوا، پاکستان میں نہیں ہوا، یہ جلسہ ہوا ہے مسجد نبوی مدینہ المنورہ۔ بولے بولے ذرا، مسجد نبوی مدینہ تاریخی دس چھوڑا، اشتہار پڑھتے ہو نا، تاریخ لکھی ہوئی ہوتا ہے، ٹائم بھی لکھا ہوا تھا، بعد نماز ظہر، بعد نماز مغرب، بعد نماز عشاء، ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جلسہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، تاریخ ہے 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول 11 ہجری۔ کون سی ہجری؟ 11 ہجری، اور مقام تھا مسجد نبوی مدینہ المنورہ، اور ایک روایت کے مطابق وقت بھی فرمایا وقت تھا بعد نماز ظہر، بعد نماز ظہر مسجد نبوی میں یہ جلسہ ہوا۔ جلسہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس آ جائے۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو جاون دا فیصلہ کر لیا، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ میرے نبی کا مسجد نبوی میں زندگی کا آخری خطبہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی بیان نہیں فرمایا۔ یہ آخری خطبہ ہے میرے نبی کا مسجد نبوی میں، آخری جلسہ، آخری تقریر، آخری بیان تھا میرے نبی کا۔ آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے۔ اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ اب سارے صحابہ یہ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہستی وہ ہے جو میرے نبی کے بالکل قریب بیٹھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو، رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں۔ اب صحابہ نے جب دیکھا، صحابہ کہنے لگے حضور تو ایک بندے دا ذکر کیتا کہ انہوں اللہ اختیار دیتا، ہاں چاہے تو دنیا چ رہے، چاہے میرے کو آ جاوے، اس نے اللہ کو جان دا فیصلہ کیتا۔ اس میں اے ابو بکر رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جب صحابہ نے تعجب سے اور حیرانگی سے ابو بکر کی طرف دیکھا، بعض صحابہ نے زبان سے بھی کہہ دیا ابو بکر اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں جناب آنسو بہانے کی کیا بات ہے؟ حضور نے کسی کا نام تھا، بولو آقا نے کسی کا نام تھا نہیں لیا۔ جدو اے گل صحابہ کرام دی زبانہ تے آئی نا، تے میرے نبی نے جلسے دا عنوان بدل چھوڑیا، تقریر کا عنوان بدل دیا، بیان کا عنوان بدل دیا، اور میرے نبی نے اپنے بیان، تقریر اور واعظ کا عنوان بنایا جو آپ کے جلسے کے آج کے اشتہار میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کے اشتہار میں، آج کے جلسے کے اشتہار میں جو عنوان لکھا ہوا ہے نا، آپ نے جنہوں نے پڑھا ہوگا، وہی عنوان میرے نبی نے اختیار کیا، وہی عنوان میرے نبی نے بنایا، وہی عنوان میرے نبی نے اپنایا۔ اور کیا فرمایا؟ کئی جملے میرے نبی نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے خطبے میں، آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگو ابو بکر کو تعجب سے دیکھتے ہو، حیران ہو کے دیکھتے ہو، ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ ارے جو ابو بکر سمجھا ہے تم سمجھ نہیں سکے ہو۔ جس گہرائی سے ابو بکر نے جملے میرے سنے، وہ گہرائی تمہیں حاصل نہیں ہوئی، تم اس گہرائی تک پہنچ نہیں سکے۔ جو ابو بکر سمجھا تم سمجھ نہیں سکے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اگر میں دنیا میں خلیل بناتا کسی کو تو کسے بناتا؟ بولو بولو، ابو بکر کو بناتا۔ ایک جملہ تو یہ ارشاد فرمایا۔ دوسری بات میرے نبی نے اسی خطبے میں، جو میرے نبی کا آخری خطبہ، مقام کون سا؟ مسجد نبوی مدینہ المنورہ۔ میرے نبی نے آخری خطبہ، تقریر اور واعظ میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا جتنے لوگوں نے، بلکہ پنجابی ہے نہ سنا چھوڑا، جو دوسرا جملہ میرے نبی نے کہا، اس حدیث کا اور جملے کا، میرے نبی کے فرمان کے ارشاد کا ترجمہ پنجابی اچ کرا۔ فاروق کا میرے اکثر بیانات ہوتے رہتے ہیں، اکثر ابھی بھی اس شان صدیق اکبر پہ کئی مسجدوں میں بیان کر کے آیا۔ کئی بندے آتے تو ہے مہاجر تے پنجابی پتہ نہیں کیوں تقریر کرے نا۔ میں نے کہا ہمارا علاقہ کون سا ہے؟
بولو ساڈا علاقہ کیڑا؟ چلو اگر پنجابی سمجھ نہیں آتی تو اردو میں بول لیتے ہیں، سمجھ آتی ہے؟ میں شعر حدیث پاک کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ شاعر پنجابی میں کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا، جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا، بکر دے کر سے مولا ذمہ تیرے لائی وینا، بکر دے کر سے مولا ذمہ تیرے لائی وینا، میرے نال توڑ نبھائی۔ نہیں جن کو سمجھ آئی ہے صرف وہ کہیں سبحان اللہ۔ سب کو تکلیف دینا، پریشان کرنا مناسب نہیں، بڑا ٹھنڈا موسم ہے، سب کو میں نہیں کہہ رہا، جن کو سمجھ آئی ہے کہیں سبحان اللہ، جن کو حدیث کا ترجمہ سمجھ آیا وہ کہیں سبحان اللہ۔ چلو جنہوں نے پنجابی سمجھ آ گئی ہے وہ آخو سبحان اللہ، جنہوں نے شان صدیق اکبر تے میرے نبی دا فرمان ارشاد تے حدیث سمجھ آئی ہے وہ آخو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مسجد نبوی میں آخری بیان میرے نبی کا، آخری بات میرے نبی کا، آخری جلسہ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے آقا کی موجودگی میں میرا نبی منبر پہ ہے، خطیب نبیوں کا امام ہے، خطیب نبیوں کا سردار ہے، خطیب اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے۔ آج میں شان صدیق پہ کیا بات کروں، شان ابو بکر پہ کیا جملے دوں؟ میں تجھے وہی جملے سنا دوں جو میرے نبی نے ابو بکر کی شان پہ فرمائے، جو میرے آقا نے ابو بکر کے بارے میں فرمائے۔ فرمایا جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا، بکر دے کر سے مولا ذمہ تیرے لائی وینا، میرے نال ستوڑ نبھائی، میرے نال ستوڑ نبھائی، سہندل ہی مون جدائی، محشر توڑی راسی سنگ مزارانا، محشر توڑی راسی سنگ مزارانا، محشر توڑی راسی سنگ مزارانا، دل دل بن خوددار نبی دیا۔ بلند آواز سے اللہ کرے سب کو یہ بات سمجھ آ جائے، دل دل بن خوددار نبی دیا، دل دل بن خوددار نبی دیا یارانا، نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہن نقصان کرے سے، اج توڑی وقت دی پھڑ لڑ سرداراں دا، اج توڑی وقت دی پھڑ لڑ سرداراں دا، دل دل بن خوددار، دل دل بن خوددار نبی دے یاراں دا۔ یہ میرے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں۔ اے ابو بکر دے احسان اتنے زیادہ نے، میں کوشش بھی کی ہے، بڑا میں کوشش کرتا رہا ہوں ابو بکر دے احسانات کا بدلہ بھی لے کے جاواں، لیکن اے دے اللہ دے بندے دے احسان اتنے زیادہ نے کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آج کے کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو ہم کیا اسے سمجھا سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی حضور فرما رہے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، دے دیا ہے۔ صدیق کے احسان اتنے زیادہ ہے، میں کوشش کے باوجود اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر۔ اور تیسرا جملہ جو میرے نبی نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، جو میرے نبی نے اسی محفل میں، اسی جلسے میں، اسی پروگرام میں، اسی عنوان کے تحت، اسی جلسے میں میرے نبی نے جو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، وہ سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اور میں مدینے نہ چلیں؟ نہیں تسی ڈر گئے ہو قبول نہ ہو جاویے۔ اے کوٹلا وطنی الحمدللہ ساڑھے دوست نے بھائی اکبر خان، انہاں دی والدہ
جا کے مبارک لی، میں نے کہا خوش نصیب ہو، اما نبی دے پڑوس سے سہ گئی ہے، انشاءاللہ ہماری سفارش کر کے بھی ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ ثانوی مدینے موت دے چھوڑے۔ ڈر گئے ہو ہیں؟ اللہ ہم سب کو، چلو تواڈے واسطے میرے واسطے جاکو اللہ ہمیں بار بار مدینے لے جائے، اللہ اٹھائی رکھے، اللہ وہی کی موت نصیب فرما دے۔ تو تیسرا جملہ مسجد نبوی، جنہوں نے دیکھی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ کئی ہاتھ کھڑے ہیں جنہوں نے دیکھی ہے۔ اے جتنی مسجد نبوی ہونے نا، یہ میرے نبی کے دور میں پورا مدینہ تھا، پورے مدینہ کی آبادی اتنی تھی جتنی اب، بولو گل مکائیے یار، گل لمبی نہ ہو جائے، جتنی مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا، لیکن صحابہ کے مکانات جو تھے نا مسجد کے چاروں طرف تھے، چاروں طرف، اور انداز صحابہ کے مکانات کا ترتیب یہ تھی، بڑا دروازہ گلی ہے، چھوٹی کھڑکی، چھوٹا دروازہ، وہ سب کے گھروں کا کھلتا تھا مسجد میں۔ کہاں؟ مسجد میں، تاکہ نماز کے لیے آنا آسان ہو، حضور کا خطبہ سننے کے لیے آنا آسان ہو، حضور کا بیان، حضور کی تقریر، حضور کا واعظ سننے کے لیے آنا آسان ہو جائے۔ سب کے دروازے چھوٹے، کھڑکی کہاں کھلتی تھی؟ بولو مسجد نبوی میں۔ اور یہ چھوٹا دروازہ کھڑکی جسے ہم کہتے ہیں نا، اسے عربی میں کہتے ہیں خوخا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ عربی کا پکا لو، کچھ نہیں ہوتا، انگلش بول کے مولانا دارالمیسا فرماتے ہیں دماغ میں غصہ بھر گیا۔ میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، میں نے جمعے کے بعد کے پروگرام میں بھی ایک جگہ کہا، میں نے کہا الحمدللہ میرے دونوں بیٹے انگلش پڑھ رہے ہیں، ہم انگلش کے خلاف نہیں ہیں، وقت کی ضرورت ہے، دور کی اس وقت کی ضرورت ہے، آپ سیکھیں، انگلش پڑھیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن عربی سے محبت بھی تو کریں نا۔ عربی میرے نبی کی زبان، قرآن کی زبان، جنت تجٹی عربی بولنی ہے، سب عربی بولیں گے، اس لیے عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ عربی میں چھوٹے دروازے کو، کھڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ خوخا، چھوٹا دروازہ، کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے آخری خطبے، آخری بیان، آخری تقریر میں، آخری بات میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا
نکتہ سمجھ آتا ہے. عرض کر دیں نکتہ چینی نہیں بلکہ نکتہ سمجھ آ گیا. میں تو سمجھ آ گیا جنہ دی عقل دیا تارا ٹیڑیاں نہ ہوئے، عقل سلامت ہوئے، دماغ صحیح کم کردہ ہوئے، عقل دی تارا سیدھیاں ہوئے، انہوں نے ایک گل اللہ دی قسمیں بڑی آسانی نال سمجھ آ جاتی ہے کہ حضور آخری خطبے میں، آخری بیان میں، آخری تقریر میں فرما رہے ہیں سارے دروازے آج کے بعد بولو کھلے گا تو کس کا؟ اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اسی نے خلیفہ ہونا ہے، اس نے لوگوں کے معاملے حل کرنے ہیں. نہیں سمجھے؟ اس نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، اس نے بار بار مسجد میں آنا ہے، لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے معاملات میرے بعد حل کرے گا تو ابو بکر حل کرے گا. اس لیے فرمایا آج کے بعد دروازہ کھلے گا تو کس کا؟ اور وہ نشان آج بھی باقی ہے. اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے نا، جہاں سے باب السلام ہے نا، اندر داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے، او دے نال جڑا دعا دروازہ ہے باب السلام کے ساتھ جو دوسرا دروازہ ہے، آپ بھی جائیں، اللہ مجھے بھی لے جائے وہاں. ذرا یوں کر کے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھنا، آج بھی لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر. نہیں سارے نہیں آپ کی سبحان اللہ. یار اتنی قیمتی گل میں تو مفت سنا جوڑی تھوڑی سبحان اللہ ہی نہیں نکلی. آپ کو ذرا اونچی سبحان اللہ. چلو جنہوں نے ایمان تازہ ہوا ہے آپ کو سبحان اللہ. جن کو ابو بکر کی شان سمجھ آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ. ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا، لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ وہ جگہ ہے جو دروازہ ابو بکر کے گھر سے مسجد میں کھلتا تھا. جو مسجد میں ابو بکر کے گھر سے دروازہ کھلتا تھا اس کا نشان آج بھی باقی ہے، موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، جملہ لکھ دیا گیا ہے. تو وہ ہے ابو بکر. میرے نبی کے آخری جلسے کا عنوان تھا شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام ابو بکر صدیق، رتبہ ابو بکر صدیق. آج کسی کو سمجھ نہ آئے تو اپنے دماغ عقل کا علاج کرائے. باقی یہ ہے کہ سینہ کو بھی کرے پھر اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے. ابو بکر تو ابو بکر ہے جڑا نمبر لے گیا، بازی لے گیا، نبی دے نال سہ گیا. نہیں سمجھے؟ نبی کے نام ساتھ نبی کی صحبت میں سو گیا ابو بکر. کوئی کچھ کرتا رہے اور قیامت کا دن ہوگا. آخری جملہ دیتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ابو بکر کی قبر کھلے گی، دوسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت ابو بکر عمر. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر ابو بکر عمر. فرمایا جب ہم میدان قیامت کی طرف چلیں گے، آگے میں ہوسا، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام، اور سے درمیان میں ابو بکر عمر. درمیان میں یہ کیوں ہوگا؟ اگر ابو کوئی بد نصیب حملہ کرے تو دفاع مصطفیٰ کرے سی، اگر پچھو کوئی بدبخت حملہ کرے تو دفاع اللہ دا نبی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے سی. لہذا ان کو تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا. پچھلے دنوں سائیوال سے ایک دوست کا فون آیا، تھوڑی برادری دا بندہ آئی، آکر لگا ساڑی دکان دے ایک بندہ آیا بیٹھا ہے مولوی صاحب، او وعدہ ہے 12 امام معصوم ہیں، 12 امام. میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، 12 امام اگر معصوم ہے تو میں تو انکار نہیں کرتا، انکار بھی تو نے کرنا ہے. میں نے